اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے روح سے انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے اہداف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ اس حوالے سے ہم بہت سے مطالب بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء کس لیے آئے ہیں، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، بعثت کے اہداف کیا ہے، اہداف بعثت انبیاء کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بہت سے مطالب قرآن کے روح سے بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے ایک ہدف خداوند علی اعلیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے اہداف میں سے ایک ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، تاریکی سے نجات دلانے کے لیے، تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یعنی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے آنے کے لیے، صراط مستقیم کی طرف لے کے آنے کے لیے، صراط پروردگار کی طرف، خدا کے راہ کی طرف لے کے آنے کے لیے۔ جس طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے، تاریکیوں سے، ضلالت و گمراہی سے لوگوں کو نکال کر راہ ہدایت پر لے کے آنے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ اور خدا نے اگر ان پر وحی کی ہے، کتابیں نازل کی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر، روشنی کی طرف لے کے آنے کے لیے خداوند علی اعلیٰ نے ان کو مبعوث کیا ہے، ان کو کتاب دی ہے، ان کو شریعت دی ہے۔ آخر میں ہم خود رسول گرامی اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، کس لیے آپ تشریف لائے ہیں، کس لیے خداوند علی اعلیٰ نے آپ کو اس تاریک دور میں، اس ضلالت و گمراہی سے ڈوبے ہوئے اس معاشرے میں خداوند علی اعلیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اس کی علت کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام خود ارشاد فرما رہا ہے، فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ کیا ہے، اخلاق کو، مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، لوگوں کے کیا ہے، اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو با اخلاق بنانے کے لیے انبیاء کو اور رسول گرامی اسلام کو خداوند علی اعلیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی کو کیا ہے، تعقل و تفکر کرنے کی دعوت دینے کے لیے، اور ان کے فکر کو، ان کے معلومات میں اضافہ دینے کے لیے، ان کے عقل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹانے کے لیے، ان کو وادار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، تفکر و تعقل کی دعوت دینے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ بس انبیاء آئے ہیں لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے، جہالت سے نکالنے کے لیے، ان کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے خداوند علی اعلیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔